روزہ اللہ نے فرض کیا، اور اللہ تعالیٰ جس کام کا حکم دیتے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں مصلحتیں ہوا کرتی ہیں۔ روزہ کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں موجود ہیں۔ علماء اکرام نے خاص طور پر 5 بڑی حکمتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزہ رکھو تو تم متقی بن جاؤ گے۔ تقوی کہتے ہیں ڈرنے کو، اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرتا رہے۔ تو روزہ رکھتے ہوئے بندہ کھانے پینے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے، اور برائی سے بچنے کا مادہ اور استعداد انسان کے اندر آ جایا کرتی ہے۔ اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، روزے کی ایک حکمت صبر اور شکر کا حصول بھی ہے۔ ویسے روزہ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، صوم کے معنی رکنے اور صبر کرنے کے آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ روزہ دار کھانے پینے سے بہت صبر کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، تو اس سے صبر کا مادہ پیدا ہوا، اور جب افطاری وغیرہ کرتا ہے تو اس وقت بے ساختہ شکر کے جذبات جو ہے وہ زبان پہ آ جاتے ہیں، تو صبر کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے اور شکر کا مادہ بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان میں ایثار، ہمدردی، غمخواری پیدا ہوتی ہے۔ ایک غنی شخص بھی ہے، مالدار بھی ہے، اس پہ بھی روزہ فرض ہے، وہ بھی روزہ رکھے، 30 روزے رکھے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے، تو اس کو احساس ہوگا کہ عام دنوں میں کھا لیتا ہوں، آج نہیں کھا سکتا۔ تو میرے ارد گرد معاشرے میں غریب بھی رہتے ہیں، فقراء بھی رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ دستیاب نہیں ہے، آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح ایثار، ہمدردی اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس طرح روزہ رکھنے سے۔ چوتھا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جتنی عبادات ہیں ان سب پہ 10 گنا ثواب ملتا ہے اور 700 تک جا سکتا ہے، لیکن الا الصوم، مگر روزہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خاص طور پر اس روزے کا بدلہ دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک مسرت اور خوشی اس وقت ملے گی جب ہی روزہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ یہ خوشی اس لیے ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جب خوش ہوں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی حکمتوں اور فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے تو 7 ہیں لیکن جنت کے دروازے 8 ہیں۔ یہ جو 8واں دروازہ ہے یہ خاص طور پر روزہ داروں کے لیے ہے، اس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ ریان کا لفظ عربی میں ری سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سیرابی کے۔ ان لوگوں نے روزہ رکھا، کھانا پینا چھوڑا، بھوکے پیاسے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں باب الریان، ریان سیرابی والے دروازے سے فرمائیں گے کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ روزہ دار اسی دروازے سے داخل ہوں گے اور اس کے بعد کوئی شخص بھی اس میں پھر داخل نہیں ہو سکے گا۔ 5ویں حکمت تزکیہ نفس اور تقویہ روح ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے، روح کو ترقی ہوتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح، دونوں کی اپنی اپنی غذائیں ہیں۔ جسم کی غذا کھانا پینا وغیرہ ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت روح کی غذا کی ہے، وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، دین پہ چلنا، تقوی اختیار کرنا، روزہ رکھنا، دین پہ چلنا۔
یہی ہے روحانیت، اس سے انسان کی روح کو قوت حاصل ہوتی ہے اور اس طرح انسان فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کو تقویت الروح کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک بادام ہوتا ہے، ایک اس کا چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کے اندر گری ہوتی ہے، اصل چیز وہ گری ہے۔ ہمارا یہ جسم ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ہمارا جسم چھلکے کی طرح ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ وہاں پہ گری کی ہوتی ہے۔ تو اندر جو روح ہے اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس نفس کو، اس روح کو قوت پہنچانے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے روزہ رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔